عشرہ ذی الحجہ سے متعلق چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ 12 مہینہ اللہ رب العالمین کا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو کسی مہینے کے اندر رکھ کر کے اس مہینے کی اہمیت کو اللہ تعالی نے بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپرچونٹی دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے کہ اس جگہ پر ہم کم عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور سکتے ہیں، نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس چیز میں ہم اور آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے، وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں کیونکہ وہ چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے، بہت فضیلت والی چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال العشر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر اللہ فرماتا ہے فجر کی قسم، ولیال العشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ولیال العشر، 10 راتوں سے مراد یہ ہے کہ ذی الحجہ مہینے کے شروع سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو 10 دن ہوتا ہے، یہ 10 دن مراد ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ ہاں، اس 10 دنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، قسم اس لیے کھائی کہ یہ 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے، اتنا ہی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے اندر عمل کرو، ہر مہینے کے اندر کوئی کام کرو، اس کی نیکی آپ کو ملے گی، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ کے اندر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی زیادہ بڑھ کر کے یہ عمل ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا اللہ کے راستے میں سر کٹا دینے سے بھی زیادہ کیا یہ عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر کے یہ عمل ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے شروع تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو عمل ہے، اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی بڑھ کر کے عمل قرار دیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک آدمی ایسا ہے جو جنگ کے میدان میں اپنی جان لے کر کے نکلتا ہے، اپنا کچھ مال لے کر کے نکلتا ہے، لیکن جب جنگ کے میدان ختم ہوتا ہے وہ گھر میں لوٹ کر کے نہیں آتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو وہ آدمی بہتر ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ ذی الحجہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، جس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے عمل قرار دیا۔ ہم اور آپ کو اس موقع پر کیا کیا کام کرنا چاہیے، مختصر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنی چاہیے وہ ہے عبادت میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ عبادت میں آپ کو دوسرے مہینے کے بالمقابل، دوسرے دنوں کے بالمقابل
اس دن آپ کو عبادت میں زیادتی کرنی ہوگی، اللہ کا پوجا پاٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، پوری زندگی آپ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اتنا پسند ہے، اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا کصیام السنہ۔ اگر کوئی عشر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ کے بیچ میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، پورا 1 سال روزہ رکھنے کا جو ثواب ملتا ہے، جو نیکی ملتی ہے، وہ 1 سال ثواب ملنے کے برابر وہ نیکی ہو جائے گی۔ وہ 1 دن کا روزہ 1 سال تک روزہ رکھنے کے برابر ہو جاتے ہیں نیکی کے اعتبار سے۔ اتنا ہی نہیں ہے، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور یہاں فرمایا کہ 1 دن اگر کوئی شب بیداری کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی جاگتا ہے، عشر ذی الحجہ کے اندر اگر کوئی 1 دن اللہ کے لیے جاگتا ہے، تو وہ شب قدر میں، جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو شب قدر ہے، اس رات میں جاگنے کے برابر آپ کو نیکی ملے گی۔ اگر آپ عشر ذی الحجہ کے 1 رات میں آپ جاگتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے مسلمان، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا ایک موقع نصیب فرمایا کہ وہ دن ہمارے لیے آ رہا ہے کہ ہم اس دن کو مل جانے کے بعد ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ تو ایک کام ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ پوری زندگی عبادت کیجیے اللہ تعالیٰ کی، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو عشر ذی الحجہ کے اندر جو خاص موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں کے اندر جو نیکی جو اور خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے کیا دوسرا کام یہ کہ اس 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں مکہ کے اندر، عرفات کے میدان میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس دن کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن اگر کوئی 1 روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا اگلا اور پچھلا 1 سال کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال کا گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ قبلہ وسنۃ التی بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے عرفہ کا 1 روزہ رکھا تو میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا، اور میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے بھی 1 سال کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ عمل کتنا چھوٹا ہے، 1 روزہ آپ بس عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اب 1 روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا دونوں گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم اور آپ اتنا اپنے کام میں بزی ہو چکے ہیں، اتنے مشغول ہو چکے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں اپنے کام سے فرصت نہیں ہے۔ اور جب تک دنیا کے اندر ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم کو کل فرصت مل جائیں گی، ہم کام کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے، ایک کام اگر ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا۔ دنیا کے اندر کام کے ساتھ اگر آپ نے منضبط کر دیا کہ ہم نے کام ختم کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو آپ دنیا میں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا پریشانی کا ہی تو نام ہے۔ ایک پریشانی ختم ہوگی تو دوسری پریشانی آ جائے گی، یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر پریشانیاں آتی رہیں گی اور اتنی پریشانی آ جائیں گی کہ پھر آپ بتا نہیں سکتے۔ تو مسلمانوں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں ہم وہ کام کرے، اللہ کو خوش کر لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ ہم اتنے گنہگار ہو چکے ہیں
لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے عمل کے اندر کوئی چینجنگ نہیں. کون سا مہینہ آ رہا ہے، کون سا دن آ رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. ہم قربانی کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، موٹا سے موٹا، فربا سے فربا ہم جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے ایسے بیت جائے گا 10 دن، کوئی کام نہیں. اور کیا کام کرنا ہے یہ 10 دنوں کے اندر؟ اور کون سا کام کرنا ہے؟ 10 دنوں کے اندر اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ناخن کو نہ تراشے، اپنے بال کو نہ کٹوائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد احدکم ان یضحی، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے، تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یأخذ من شعرہ وبشرہ شیئا، وہ اپنے جسم کا، اپنے ناخن کا، اپنے بال کا کچھ بھی نہ کاٹے گا، اس چیز کو برقرار رکھ دے گا. اگر وہ نیکی کی نیت سے کیا ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا. جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، ہم ناخن کاٹنا بند کر دیں، ہم بال کاٹنا بند کر دیں، اس سے پہلے ہم اس چیز کا اہتمام کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے امید کر کے اگر اس طرح کا کام کیا ہوگا، اللہ سے اپنے گناہوں کے بخشش کے لیے، اللہ سے ڈر کے لیے اس طرح کا کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو ثواب دے گا. ہمیں فرصت ہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں چلتا ہے کہ کب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، کب جاتا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، ہمیں اسلامی مہینہ تک یاد نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اسلامی مہینے تک یاد نہیں ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا، اور کس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مہینے کے اندر کون سی چیز رکھی ہے، ہمیں اس کا تو علم نہیں ہے. علم ہوگا کیسے؟ کیونکہ انسان کے پاس وہی علم ہوتا ہے جس کی وہ تلاش میں رہتا ہے، جس کے وہ فراق میں رہتا ہے. آپ نہیں بھولیں گے کل آپ کو کون کون سے کام کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، اپنی معاشی زندگی کے لیے کہاں کہاں دوڑنا ہے، آپ اس چیز کو نہیں بھولیں گے، کیونکہ وہ آپ کا ٹارگٹ ہے، وہ آپ کا مقصد ہے، وہ آپ نہیں بھولیں گے. دین آپ کا مقصد چھوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بھی اتنا پچھڑے ہیں، آج مسلمان دبائے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کو لوگ الگ نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے عمل کا کرتوت ہے، ہمارے کام کا بدلہ ہے. یہ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے کیا ہے اسی کا ہمیں بدلہ مل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مسلمانوں، یہ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والے، حقیقت میں اگر تمہارے پاس ایمان ہے، حقیقت میں تم اللہ کو مانتے ہو، حقیقت میں اگر تو جہنم و جنت سے ڈرتے ہو، اللہ رب العالمین نے پکار کر کے کہہ رہے اے ایمان والو، عشرہ ذی الحجہ تمہارے سامنے ہے، توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اپنے پچھلے گناہوں سے. آپ کو توبہ کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پکار کو سن لے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ، اس سال کے جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تمہارے لیے ذریعہ بنا دے گا اور تمہارے ساری گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اتنا ہی نہیں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جنت کے اندر ڈالے گا جس جنت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ اس وقت ہمیں توبہ کر لیں، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب کہیں گے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے، توبہ کریں گے کیسے اللہ تعالیٰ سے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انسان ہے، گناہ کا
گناہ کا صادر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر گناہ کرتے جانا، اصرار کرتے جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ گناہ پر گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر گناہ ہو چکا ہے اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ سے کس بات پر توبہ کرے؟ اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے، آئندہ اس طرح کے کام ہم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، شرمندہ ہونا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ اور ایک کام جو اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہم کو کرنا ہے وہ ہے تکبیر، تحلیل اور تحمید ہمیں بارہا پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے صحابہ کرام کے درمیان ایک خوشی کی لہر آ جاتی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ گناہوں کو بخشنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے کلمات بلند ہونے لگتے ہیں۔ 1 تاریخ سے لے کر کے ایام تشریق یعنی 13 تاریخ تک اللہ کی تحمید بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کی حالت یہ دیکھیے، اس کو تو عید سے پہلے والا دن بھی یاد نہیں ہے، بقرعید سے پہلے والا دن بھی یاد نہیں ہے، بس یہ دن یاد ہے کہ 10ویں دن پر قربانی کرنی ہے، وہ چیز یاد ہے، لیکن اس کو اپنے عمل کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ مسلمانوں، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو ملنے کے باوجود بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکے، گناہوں کو معاف نہیں کرا سکے، تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے قربانی کا موقع آ رہا ہے، اور اس موقع پر ہم اور آپ کو طرح طرح کے ہر سال کچھ نئے نئے مسائل، اسی مسئلے کو ہر سال دہرا رہے ہیں کہ مولوی صاحب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے قربانی سے پہلے آپ یہ سمجھ لے کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔ آپ اور ہم نے یہ سمجھا ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پورے سال بولا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ روزے رکھنے کے لیے آپ کو پورے سال بولا جاتا ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن قربانی کا وقت آ جائے ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر بہت 4-5 بیٹا ہے تو ہم اس سال قربانی 1 کی جگہ 2 کر دیتے ہیں، لیکن اگلے سال اگر وہی بیٹا باہر رہ جائیں تو ہم کہتے ہیں گوشت کھانے والا آدمی نہیں ہے، تو ہم 1 ہی قربانی کرتے ہیں۔ یہ ہماری نیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ آئیے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسا ہے جو قربانی جائز نہیں ہے، 4 قسم کے جانور ایسا ہے جو قربانی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک قسم کا یہ ہے الاوراء البین اورہا، ایک ایسا جانور جس کا آنکھ بھینگا ہے، اور ایسا جانور جو آنکھ سے کم دیکھ پا رہا ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور کانا، یہ جانور جو ہے بھینگا ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ البین مرضھا، اور دوسرے قسم کا جانور وہ ہے کہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے جس کی بیماری پورے واضح ہے، ایسی بیماری ہو چکی ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ لاگر بن چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا والارجاء البین ذلعھا، تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا جانور جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہو اور واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ اس جانور کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا والکثیرۃ التی لا تنقی، ایک ایسا جانور جو صرف جسم پر ہڈی ہی ہڈی ہو، گوشت پوست نہ ہو، وہ جانور جو بالکل لاگر اور کمزور جانور ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
4 چیزوں کو تو واضح طور پر بیان فرما دیا، اس کے باوجود بھی ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تب اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جانور خریدنے کے بعد طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جانور کو قربان کر دو، قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ آپ اپنے خواہشات کی قربانی دے دیں، اس سے بڑی قربانی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی صرف اور جانور کو ذبح کر دینا بہت بڑی بات نہیں ہے، قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قربان کریں۔ ہم انسان کی خواہشات یہ چاہتی ہے، انسان کی خواہشات یہ چاہتی ہے کہ وہ طرح طرح کی چیز دنیا کا استعمال کرے، طرح طرح کی چیزیں دنیا کے لیے آرام کی چیزیں اختیار کرے، لیکن اگر ہم نے اس چیز کی قربانی دے دیا، ہم نے اگر ان خواہشات کو دبا دیا، اس لیے دبایا کیونکہ ہمیں اسلام نے منع فرمایا ہے، تو اس سے بڑا قربانی یا اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھے، ایک صحابی کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کیسی قربانی ان لوگوں نے پیش کیا تھا، اور ہم اور آپ کون سی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر قربانی دینے کا ہر دن ایک نیا جذبہ ہوتا تھا، اور ہر دن قربانی پیش کرتے تھے۔ صرف قربانی کا دن پر قربانی نہیں دیتے تھے، ہر دن کچھ نہ کچھ قربانی دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، ایک صحابی پانی ترس رہے تھے کہ پانی مل جائے، پانی نہ ملے تو وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی پانی لے کر کے آتا ہے، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ ایک آدمی پانی لے کر کے آتا ہے، جیسے ہی وہ پانی منہ میں لگاتا ہے اس کے کان میں آواز گونجتی ہے، پانی پانی، کوئی اور پیاسا پڑا ہوا ہے۔ وہ صحابی کیا کیا، کہا کہ مجھ سے زیادہ اس پانی کی ضرورت اس آدمی کو ہے، لے جاؤ اپنی قربانی میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ کیا کہ وہ پانی چھوڑ دیا، وہ پانی لے کر کے دوسرے آدمی کے پاس پہنچ گیا، جیسے دیکھ رہا کہ وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، زمین پر لوٹ پوٹ کر رہا ہے پانی کے لیے، اللہ پانی پانی، صرف پانی پانی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن وہ دوسرا آدمی بھی جب جیسے ہی منہ پر پانی لگاتا ہے، منہ پر ابھی پانی لگایا ہی تھا، پینے ہی والا تھا، اس کی کان میں بھی ایک آواز گونجتی ہے کہ ایک تیسرا آدمی بھی کوئی ہے جو پانی پانی کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس پانی پر حق اس کا زیادہ ہے، اس کے پاس لے کر کے جاؤ۔ جیسے ہی وہ آدمی تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ تیسرے آدمی دنیا سے چل گئے، وہ دوڑ کر کے آتا ہے کہ دوسرے آدمی کو بچا لیتے ہیں، دوسرے آدمی کے پاس آتا ہے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، پہلا بھی چلے گئے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابی تو وہ ہیں، یہ صحابی تو اتنے اللہ والے بندے ہیں جو اپنی ضرورت کو ضرورت نہ سمجھتے ہیں، دوسری کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی صفت بیان فرمایا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگرچہ کہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، اگرچہ کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ضرورت کو چھوڑ کر کے اگر اس کے بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہوتی وہ چیز اس کا بھائی کو دے دیتے، لیکن خود نہیں استعمال کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے جو قربانی پیش کیا۔ اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے؟ اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، کیوں؟ ایک بھائی کے لیے، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے۔ یہ مسلمان کی قربانی ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ گوشت کھانے والی قربانی میں پیش رہتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا، ہم بریانی کی دیگیں بناتے ہیں، طرح طرح کے پکوان بنا کر کے کھاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے قربانی پیش کر دیا، قربانی کا مہینہ آیا تو بہت بڑا قربانی پیش کر دیا اللہ کے لیے۔ یہ قربانی اللہ کو نہیں چاہیے، یہ قربانی اللہ کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی تو آپ پیش کر رہے ہیں، گوشت بھی تو آپ کھا رہے ہیں، سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گوشت کو نہیں دیکھتا، آپ کے خون کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بس آپ کے دل کو دیکھتا ہے، کس نیت کو دیکھتا ہے، کس نیت سے آپ نے قربانی پیش کیا ہے۔ اور قربانی پیش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز، اللہ کے لیے وہ چیز پیش کرے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسند ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ فرماتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کسی چیز کو اس وقت تک قبول نہ کرے گا جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی مانگنے والا پہنچ جائے، کوئی سائل پہنچ جائے، کوئی مانگنے والا پہنچ جائے، تو ہم گھر کے پرانے کپڑے کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ گھر کے بچا کچا کھانا جو ہم استعمال نہیں کریں گے وہ چیز ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے گا؟ اس لیے مسلمانوں، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر کے ہمیں اپنی زندگی میں قربانی کا وقت آ رہا ہے، اس قربانی میں آپ یہ سوچے کہ اگر آپ نے قربانی 1 سال نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے 10 گھر کو آپ نے آباد کر دیا جس میں یتیم بیوہ عورتیں رہتی تھی، اس گھر کے اندر اگر پورے سال اگر آپ نے مدد کیا، پورے سال کچھ نہ کچھ دے کر کے، اس سے بڑی اور قربانی نہیں ہو سکتی ہے مسلمان۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں اہتمام کے ساتھ ذی الحجہ کے اندر جو عرفہ کا دن ہے، خاص طور سے عرفہ کا دن ہے، اس دن ہم روزہ رکھیں، خود بھی رکھیں، اپنے بال بچوں کو بھی رکھوائیں، سماج کے اندر ایک جاگرک کرے کہ ذی الحجہ کا روزہ کا اتنی فضیلت، ایک روزہ رکھے اور 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے آپ اگلے مہینے کو جیسے ہی مہینہ شروع ہو، اس مہینے کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کریں۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں اس میں اور مزید زیادہ اضافہ کریں، رات کو جاگیں، رات کو جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر رات کو جاگ کر کے، ایک رات جاگ کر کے ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شب قدر کے اندر ایک رات جاگنے کی جو فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہمیں 1 رات جاگنے کی دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیں، اور اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ قربانی کر سکے یا نہ کر سکے اس سے مطلب نہیں ہے، بہرحال قربانی تو جس کو وسعت ہے وہ کرے، جس کو وسعت نہ ہے وہ نہ کرے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن قربانی کے جانور خریدتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے جن کا ابھی میں نے بیان کیا کہ کوئی واضح اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، واضح طور پر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کسی جانور کا سینگ نہیں ہے، خرید لیا، خریدنے کے بعد طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، کیا ایسا اس جانور کو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کسی جانور کا چمڑا بالکل کٹا ہوا ہے اور اس کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ہمیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خریدتے وقت ہی اس کا دھیان رکھے، اور جو واضح نقصان ہے، جو زخم ہے واضح، اس چیز کو علاوہ اگر تھوڑا بہت ہے تو اس سے کوئی درکنار ہے۔ بہرحال میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔